दोस्तों, कुदरत की बनाई हुई ये दुनिया हैरत अंगेज जगहों और वाक़यात से भरी पड़ी है। और आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद कई पोशीदा राज को जानने में नाकाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह के मुताबिक बताएंगे जिसके बारे में बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र दहाइयों से होता रहा है। यकीनन आपके जहन में बरमूदा ट्रायंगल का नाम आएगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ, अखबारी मज़ामीन और ऑनलाइन मुबाहिसे होते रहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल क्या है? इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई यहाँ दज्जाल मौजूद है? यहाँ इतने ज़्यादा जहाज़ क्यों डूबते हैं? आखिर समंदर के इस छोटे से हिस्से ने सारी दुनिया को हैरत में क्यों डाल रखा है? दिलचस्प बात यह है कि इस तकोन का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया है, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल्स को डेविल्स ट्रायंगल्स यानी शैतानी तकोन भी कहा जाता है। हैरान कुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में से एक समझा जाता है, जहाँ से अमेरिका, यूरोप, जज़ायर गरब और हिंद से आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते से ऐसा खौफ आवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी ज़रूर नज़र आती है। कुछ रिवायतों के मुताबिक यहाँ जिनों और भूतों से मुताल्लिक वाक़यात पेश आते रहे हैं, और कुछ के मुताबिक यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है। लेकिन अगर इसमें मुबालिगा भी शामिल हो तो कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोगों ने अचानक ऐसा कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है, या इसके पीछे कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे दुनिया जिनसे नजरें चुराने में ही आफियत समझती है। ऐसा कहा जाता है कि 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 तैयारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका। इन दावों की हकीकत क्या थी? इस तरफ आने से पहले ये दिलचस्प मालूमात भी ज़हनशीन रहें कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसे मज़ामीन इस्लामी दुनिया में तवातुर से लिखे गए हैं, और इनमें से कई इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि बरमूदा तकोन में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जब कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली हालत में दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत उस वक्त मिली जब 5 दिसंबर 1945 को अमरीकी बहरिया के 5 बमबार TBM एवेंजर्स तैयारों ने फोर्ट लॉडेल, फ्लोरिडा से दोपहर 2:10 पर उड़ान भरी। ये परवाज़ जहाज़ की रूटीन मशकों के सिलसिले का हिस्सा थी, जिसे फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। 320 मील के रास्ते पर मुश्तमिल इस सफ़र में इन्हें मशरिक से फ्लोरिडा, फिर शुमाल के साहिली इलाके से गुजरते हुए ग्रैंड बहामा जजीरे के ऊपर से होकर जुनूब मगरिब का रुख करना था, और इसके बाद अपने अड्डे की सिमत वापस आना था। तरबियती मश्क की क़यादत तजर्बाकार पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर कर रहे थे, जिनके हमरा एक और कोना मश्क पायलट भी थे, जो एक सीधी सादी मश्क में दीगर 12 ज़ेर तरबियत अमले की रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन परवाज के 2 घंटे बाद टेलर ने रेडियो के जरिए बेस से राब्ता करके बताया कि वो सिमतों की पहचान मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। इन्होंने कहा कि सिमत का तयन करने वाले मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहे। मैं ज़मीन पर हूँ, लेकिन ये टूटी फूटी है। मुझे यकीन है कि मैं केन्स, फ्लोरिडा में हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस कदर नीचे हूँ और फोर्ट लॉडेल वापस कैसे पहुँचूँ। अगर फ़्लाइट 19 अपने तयशुदा रास्ते पर रहती तो इस वक्त इसे फ्लोरिडा केन्स के कहीं आसपास भी नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसे 200 मील दूर ग्रेट सील के ऊपर होना चाहिए था। अगले 2 घंटों के दौरान टेलर ने रेडियो के जरिए दोबारा राब्ता किया और कहा कि इन्हें यकीन है कि वो खलीज मैक्सिको के ऊपर हैं और फ्लोरिडा वापस जा रहे हैं। इनके आखिरी पैगाम से पता चलता है कि फ़्लाइट 19 के 5 तैयारे ईंधन की कमी का शिकार हो रहे हैं और इन्हें अब फैसला कुन इक़दामात करने होंगे। फ़्लाइट 19 के लिए शुरू होने वाली 5 दिन की तलाश में 2.5 लाख मुरब्बा मील के खुले समंदरी इलाके में छानबीन की गई, लेकिन इनका कोई भी सुराग नहीं मिला। 5 रोज़ बाद जब इन 5 में से किसी भी एक जहाज़ का कोई सुराग नहीं मिला तो इनकी तलाश बंद कर दी गई। 5 तैयारों के गायब होने का वाहिद इशारा रेडियो पैगामात के चंद टुकड़े थे, जिनसे कोई मतलब समझना बेहद मुश्किल था।
لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک طیارہ غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس میں 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ 5 طیارے بظاہر واقعی زمین کے اوپر سے غائب ہو چکے تھے۔ ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ لاپتہ ہونے کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے بحری انکوائری بورڈ کے ایک رکن نے انہیں بتایا کہ فلائٹ 19 مریخ کی طرف اڑ گئی ہے۔ اس طرح برمودا ٹرائنگل کی پرساریت شروع ہوئی، جس نے اگلی 3 دہائیوں تک عوامی تصور کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ برمودا ٹرائنگل اندازاً میامی کے کچھ مقامات، پورٹو ریکو میں سان خوان اور برمودا جزیرے کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اگرچہ قصے کہانیوں کو قابل قبول بنانے کے لیے اکثر اس کی حدود میں تبدیلی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد کئی مضامین اور کتابیں شائع ہوئیں، جیسے چارل بلڈز کی 1974 میں شائع ہونے والی کتاب دی برمودا ٹرائنگلز نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائنگلز کے بارے میں قدرتی اور ماورایی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ اسی طرح ونسنٹ پرائس نے 1974 میں دی ڈیولز ٹرائنگلز کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنائی، جس میں پروڈیوسر کو جو بے تکے واقعات دستیاب ہوئے وہ سب کے سب اس میں شامل کر دیے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تپون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اسے کسی مافوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے۔ میامی، برمودا، پورٹو ریکو ایسے مقامات ہیں جو ٹراپیکل خط سرطان اور خط جدی کے درمیانی حصے میں واقع ہیں، اور یہاں طوفانوں کا آنا معمول کی بات ہے۔ برمودا ٹرائنگل انہی تینوں ریاستوں کے درمیانی سمندر کو کہا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر یہاں معمول سے کچھ زیادہ جہاز غائب بھی ہو تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ 1975 میں چھپنے والی کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ میں ایسی بہت سی تہمات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں کئی جگہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ مثلاً 3 دن تک ایک جہاز اٹلانٹک پورٹ سے غائب ہونے کا واقعہ پیش ضرور آیا تھا، لیکن یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس خطے سے منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے کئی واقعات تو ایسے ہیں جو کتابوں یا مضامین میں تو لکھے گئے لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعات پیش آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئیں، اور گمشدگی کی رپورٹ تو ہوئی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو یعنی 6 کونے والے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو 32 سے 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں۔ آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ سمندر کی تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا
کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائے نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہیں، اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی ہی تعداد میں غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیملٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائنگل کے اسرار کی وضاحت تیز و تند لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائیکلوپ کا ماڈل بھی تیار کیا تھا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کسی بھی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہریں کسی بڑی بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہیں، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کامیاب تجربے کی بنیاد پر کیا گیا۔ مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہریں جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ آج اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر یہ نہیں سوچتے کہ اجنبی خلائی مخلوق یا بھوت پریت اس کی ذمہ دار ہے۔ ملیشین ایئر لائن فلائٹ 370 ہی کو لے لیجیے، جو 2014 میں کوالالمپور اور بیجنگ کے درمیان کہیں کھو گئی تھی۔ یہاں تک کہ 2 سال قبل جب اس کا کچھ ملبہ ملنا شروع ہوا تو اس سے پہلے سراغ رسانی کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی بھی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا تھا کہ جہاز کیوں اور کہاں جا کر گرا۔ لیکن اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 35 سال پہلے لاپتہ ہونے والے جہازوں کی کھوج لگانا کتنا مشکل کام تھا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔